آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، فلم یرفس ولم یفسق، اور اس نے کوئی گناہ کے کام وہاں پہ نہیں کیے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے جب آئے گا تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوگا جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لیکن کب ہے؟ جب وہاں جا کے بھی گناہ نہ کرے۔ یہ حاجی اور عمرے پہ آنے والے، جو وہاں سے کر کے آنے والے جو لوگ ہیں، ان کا کوئی طور طریقہ بدلتا نہیں۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، حج اور عمرے کے بعد لوگ ان سے اور زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ حج کر کے آیا ہے بھئی، اب پہلے داڑھی نہیں تھی اب داڑھی رکھ لی، پہلے 5 وقت نماز نہیں پڑھتا تھا مسلسل نماز پڑھتا ہے، پہلے بندوں کے پیسے دینے تھے آ کے پہلے ہی پیسے دے گیا، یا وہاں جا کے احساس ہوا اور سب کے پیسے دے دیے، سود دیتا تھا اب نہیں لیتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں، حاجی نہیں تھا تو اس سے پہلے تو نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سود بھی نہیں دیتا تھا، اب ظلم پہ ظلم یہ ہوا، حج کرنے کے بعد سود دینا شروع ہو گیا۔ حج کر آیا ہے اب رشوت کے کام کر رہا ہے، پہلے داڑھی بڑی تھی اب کم ہوتی ختم ہو گئی ہے، عمرے سے آتا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ یہ شخص اپنے اوپر کیا ظلم کر رہا ہے کہ یہ بیت اللہ کا دیدار کر کے آئے گیا، اللہ کے پیغمبر کو اپنا چہرہ دکھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ اقدس پہ حاضری دے کے آیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے آیا، مقام ابراہیم کے نفل پڑھ کے بھی آ گیا، لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ ظالم یہاں کے بھی نماز نہیں پڑھتا۔ حج کی اور عمرے کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ دین کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی عمرہ کر کے آیا، وہ ظالم فرض نماز ہی نہ پڑھے، حج کر کے آ جائے اور فرض نماز کی توفیق اسے نہیں ہوتی، علماء فرماتے ہیں شک ہے کہ اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوا۔ اتنی بڑی عبادت ہے اور ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ ورنہ اللہ کے گھر پہ جو پڑھنے والی تجلیاں ہیں، ان تجلیوں کو دیکھ کر تو کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ کافر مسلمان ہو جائے اور مومن نماز فرض ہی نہ ادا کرے تو اس سے تو وہ کافر ہی اچھا جس پہ اللہ کے نور کی تجلیوں نے اثر کر دیا۔ ہمارے شیخ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، امریکہ میں ایک جوڑا تھا، شوہر یہودی تھا، بیوی عیسائی ہے، اور دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ اور جب ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، پوچھا گیا کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ دونوں مسلمان ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ امریکہ میں انہوں نے ایک دفتر بنانا تھا سعودی عرب میں جدہ میں، تو کوئی نہ جا رہا ہو، ہم میاں بیوی تھے، ہم نے کہا ہم جاتے ہیں وہاں، ایک اور نیا ملک دیکھنے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا دفتر میں بھی کام کر لیں گے۔ ہم جب آئے ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا سفید چادریں ہیں اور جا رہے ہیں، سفید چادریں، کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، احرام باندھ کر کہاں جاتے ہیں یہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا ان کے خدا کا گھر ہے ادھر، وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دیوانوں کی کیفیت ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سوچا ذرا ہم بھی دیکھ کے آئیں، لیکن وہاں پوسٹیں، شرطے کھڑے ہوتے ہیں، روک لیتے ہیں، اور یہودی عیسائی کو تو جانا ہی منع ہے وہاں پہ۔ پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں، اب تو بہت انقلاب آ چکا۔ اب کہتے ہیں ہم نے احرام باندھا، ہم نے کہا تکا پل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں تو دفتر۔
جیسے ہی ہم اس پوسٹ کے قریب گئے تو بائی چانس بلکہ قدرتی طور پر جو شرطے تھے پولیس وہ کھانا کھا رہے تھے، نے کہا جاؤ، ایسے اشارہ کر دیا۔ اور اسباب کہاں سے بنتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اب کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، ہم تو انجوائے کرنے گئے تھے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو دیکھ کر، لیکن جیسے ہی دور سے بیت اللہ پر نظر پڑی اور اللہ کے نور کی تجلیاں جو بیت اللہ پہ پڑ رہی تھیں انہیں ہم نے دیکھا تو ایک طرف شوہر کھڑا ہوا رو رہا تھا، دوسری طرف بیوی کھڑی ہوئی رو رہی تھی کہ یہ جو نور کی تجلیاں ہیں، یہ کعبے کی چمک، روشنی، لائٹ جو ہے، یہ کچھ تو ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور دل کی کیفیت بدلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں روتے ہوئے اور دل کی کیفیت بدل چکی ہے، انقلاب آ چکا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں مذہب وہی ہے جو اسلام ہے، اس گھر کو جس کا یہ گھر ہے اس کو ماننے والے جو لوگ ہیں اصل میں یہی اصل مذہب پر ہیں۔ ہم گئے اور ہم دونوں میاں بیوی نے جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کافر پہلی نظر میں تجلیات کا اثر ہو کہ کلمہ پڑھ لے، اس مسلمان کی کتنی توہین ہے کہ جو عرصہ گزارے وہاں پر، طواف بھی کرتا رہے، روزہ رسول پہ حاضری بھی دے، لیکن پھر اس کی داڑھی اس کی نہ آئے، نماز وہ نہ پڑھے، گناہوں سے توبہ نہ کرے، تو اس سے تو کافر بہتر نہیں جس پر اللہ کی تجلیات کا اثر ہوا۔ تجلیات تو وہی ہیں، ہم بدل گئے۔ آپ کہیں گے کافر پہ تو اثر ہوتا ہے، مومن پہ کیوں نہیں ہوا؟ سنیے، بارش آ رہی ہو موسلا دھار، آپ برتن الٹا ہی رکھ دیں، اس میں بارش کا کوئی قطرہ بولو نہیں آئے گا۔ اب آپ کہہ دیں جی بارش کیسی موسلا دھار بارش ہے، برتن میں تو ایک قطرہ نہیں آیا، بارش کا کوئی قصور ہے؟ اب بولو بارش کا کوئی قصور؟ برتن الٹا ہے۔ اور جہاں دل نرم ہوتا ہے وہاں اللہ کی تجلیات ایسا اثر کرتی ہیں، گیا تھا تو گناہگار تھا، جب آتا ہے تو اللہ کا ولی بن کے آتا ہے۔ تو 31 مارچ تک حج کی درخواستوں کی لاسٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی؟ سارے بولو کون سی ہے؟ 31 مارچ۔ میزان بینک کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، 11,75,000 ان کی فیس ہے، اور قربانی کے علاوہ اس کے ساتھ ملا کے آپ 14-15 لاکھ لگا لیں۔ تو جن حضرات کی ترتیب ہے وہ اپنا حساب کتاب کریں، نظر کریں کہ کہیں مجھ پہ حج فرض تو نہیں، کہیں میں گناہگار تو نہ ہو جاؤں گا۔ 31 مارچ آخری تاریخ ہے، اس لیے میں نے آج یہ موضوع عنوان اختیار کیا تاکہ آپ دوستوں کی توجہ میں اس طرف دلاؤں کہ کہیں کسی پہ اگر حج فرض ہے تو وہ حج فرض کو ادا ضرور کرے۔